بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس نہیں ہوتا اور ہماری بدگمانیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر کریں، نہ کہ بوجھ خیال کریں۔ عبادات کا خیال توانائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینے دار ہوتی ہے۔ تم اسے کہو خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ گھر کو امن کا گھیراوا بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کمانا سب کو آتا ہے، مگر خرچ کرنا کسی کسی کو۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ جب نکاح کے 2 بول پڑھ لینے کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہو گیا تو اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں باپ کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی۔ اب اس کے لیے اجنبی ماحول ہے، اجنبی گھر ہے اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی نبھانے کے لیے وہ عورت مقید ہو گئی۔ کیا تم اس کی اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا اور تم سے کہا جاتا کہ تمہیں شادی کے بعد اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اس وقت تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس لیے اس کی قربانی کا لحاظ کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اس کا حق ہے۔ بیوی سے باتیں کرنا بھی اس کا حق ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و اذکار کے پابند ہیں، مگر اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائے اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنا ذمہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد۔ تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ اور چھاؤں آئیں، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر اور برکت رکھے۔ اپنی بیوی کا مزاج پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بیوی سے محبت کرنے سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ترجمہ: آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یاد رکھیں، معمولی بات نہیں۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے محبت بڑھتے جانا شوہر کے تقوی میں ترقی دلیل ہے، کیونکہ یہ قلب کی خیالات اور اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے پاکیزہ کردار والا شخص ہے، جس کی کل رغبت اس کی اپنی بیوی پر ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مرد تو آخر مرد ہے۔ دل میں خیال آتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں
کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ مر گئی تو میں در بدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی کا بھی نہیں پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے سلامت رکھنا۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت رو رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت اس کے شوہر کو ادھر لا کر کھڑا کر دوں، تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کی بیوی اس کی نسل کی خاطر کیسے تڑپ رہی ہے، تاکہ وہ زندگی میں اسے یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میری خاطر، تم نے اولاد پیدا کر کے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا، کبھی اس کو گھر سے نکال دینے یا طلاق دینے کی دھمکی نہ دے، ایک پل میں یہ نہ کہہ سکے اس کے ماں باپ کو کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو، ایک پل میں عورت کو ایک کوڑی کا کہنے والا مرد بھی اس اذیت کا اندازہ کرے جو 20 ہڈیوں کی ایک ساتھ ٹوٹنے کے برابر ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اور اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ وہ ویسی ہی بنتی جائے گی، مگر جب تم اس کی چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے ہو، تو دراصل تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو، وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا سوچو ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال کے بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ بیوی کی خوشبو لگانا جائز ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خاوند جمعے کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، میں اشارہ ہے کہ جمعے کے دن میاں بیوی آپس میں ملیں، ایک دوسری جگہ پر ہے جو نہائیں، اور بیوی کے پاس اگر خوشبو ہو تو اس میں سے لگائے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکلتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو کہ اسے محبت نہیں، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیں اور اپنی رائے دیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بننی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔